میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا اور ہم ایک بڑی فیملی لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہا کرتے تھے۔ دادا کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں، جن میں میرے والد سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ دادا نے اپنی وفات سے قبل بیٹیوں کی شادیاں کر دی۔ اب دادی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ بیمار رہتی تھیں اور ہم ان کی دل سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ امی جان نے ہم کو یہی تربیت دی تھی، لیکن ہماری چچی ان کی پرواہ نہ کرتی تھیں۔ تبھی ان کے بچے بھی دادی کو نظر انداز رکھتے تھے، تاہم وہ سب ہی سے پیار کرتی، چاہتی تھی کہ تمام زرعی زمینیں اور جائیداد اپنی موت سے قبل اولاد میں انصاف سے تقسیم کر جائیں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور وہ زمینداری کے بکھیروں میں نہ پڑنا چاہتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں سے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ لہٰذا زمینداری کے امور ہمارے چچا ہی دیکھتے اور سنبھالتے تھے۔ زمینداری میں اکثر مقدمات وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس قسم کے جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں کہ اثر و رسوخ سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ جائز بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ چچا جان کوئی اور کام نہ کرتے تھے، لہٰذا ان کو شروع سے دادا اپنے ساتھ رکھتے اور وہ زمینداری کے رموز سے واقف تھے، جبکہ والد صاحب کو بالکل بھی ان رموز کی سمجھ نہ تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے اور تعلیم کی جانب متوجہ رہے۔ دادا کی وفات کے بعد جب چچا کو زمینداری سے متعلق مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ دادی اور والد صاحب سے کہتے کہ مجھے مختار نامہ لکھوا دو تاکہ میں بغیر کسی دقت اور محتاجی کے پیچیدہ زرعی امور نپٹا لیا کروں، کیونکہ کبھی کبھی زرعی قرضے کی حاجت درپیش ہوتی تو کبھی لگان کے معاملات آ پڑتے تھے۔ سب کے بیانات و دستخط درکار ہوتے۔ تب ہی دادی نے بابا اور چاروں بیٹیوں سے کہا کہ رمیز جیسا کہتا ہے ویسا کر دو تاکہ اسے مشکلات نہ ہو اور پٹواری وغیرہ بھی گھپلا نہ کر سکیں۔ ایک جانب مزاروں کو کنٹرول کرنا، دوسری جانب زمین کو مکابے پر دینا اور وصولی وقت پر لینا، غرض کئی طرح کے مرحلے تھے جن میں چچا کو بھائی اور بہنوں کے دستخطوں کی ضرورت پڑتی یا پھر ان کی رضا لینی پڑتی۔ بابا کو بھائی پر بھروسہ تھا۔ شروع میں چچا ان کی ہر بات مانتے تھے۔ میرے والد نے ماں کے کہنے پر چھوٹے بھائی رمیز کو کل اختیار دے دیا۔ ایسا ہی ہماری پھوپھیوں نے کیا، جس سے ان کے لیے زمینداری کو سنبھالنا آسان ہو گیا۔ پیداوار میں اضافہ ہونے لگا اور مکاوے کی رقم سب کو شرعی حساب سے ملنے لگی۔ شروع میں چچا نے حق و انصاف سے کام لیا۔ بھائی بہن ان سے خوش تھے۔ وہ اپنی باتوں اور اخلاق سے بھی سب کو اپنی طرف مائل رکھتے تھے۔ کسی کو گمان تک نہ تھا کہ ان کی نیت کیا ہے اور وہ در پردہ کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ ہمارے اپنے تھے اور اپنوں پر اعتماد تو کیا ہی جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے دادی مسلسل بیمار تھیں، یہاں تک کہ بڑھاپے سے نڈھال رہنے لگیں، تو بابا نے ان کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں رہ کر ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ گھر آنے کی ضد کرنے لگیں۔ وہ گھر اور ہمارے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ بابا جان انہیں گھر لے آئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے تو بابا اور چاچا کو بلا کر زبانی وصیت کی کہ اپنا اپنا حصہ خوشی اور شرعی حساب سے لے لینا اور زمین میں سے بہنوں کو بھی ان کا حصہ دینا۔ وہ زبانی ہی یہ وصیت کر سکیں۔ لکھت پڑھت کی مہلت موت نے نہ دی اور جب دوبارہ وہ اسپتال گئیں تو وفات پا گئیں۔ دادی کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کی اولاد میں اتفاق جاتا رہا۔ ہر کسی کا منہ دوسری طرف ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ چچا اپنی سی کرنے لگے۔ بابا کچھ کہتے تو وہ منہ زوری کرتے۔ وقت گزرتا رہا۔ چچا اور زیادہ خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے گئے۔ ہم سب اپنے والد کی وجہ سے چپ رہتے رہے، جبکہ چچی اور ان کے بچے ہم سے زیادتی بھی کر جاتے۔ والدہ برداشت کرتی کہ ایک گھر میں رہنا تھا اور برداشت کرنا تو مشترکہ فیملی سسٹم کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ سب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اکٹھے رہنا بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ زمینداری مشترکہ اور آبائی گھر بھی ایک ہی تھا۔ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتا۔ ہم سبھی صبر سے کام لے رہے تھے اور اس صبر و تحمل کا فائدہ ہمارے چچا اور ان کی فیملی کو ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے زمین کا کوئی ٹکڑا بیچتے اور گاڑی خرید لیتے، اپنے کمروں میں اے سی لگوا لیتے۔ ان کے گھر کبھی کوئی شے اور کبھی کوئی چیز آ جاتی۔ بچوں کو بھی مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے تھے کہ پیداوار کی آمدنی چچا کے کنٹرول میں تھی۔ جتنا چاہتے بتاتے، جس قدر چاہتے نہ بتاتے۔ زمین ٹھیکے پر دیتے لیکن ابو اور پھوپھیوں کو نہ بتاتے۔
रुपया खुद रखते थे और अपनी फैमिली के आराम और आसाइशों पर खर्च करते रहते। बाबा जमीनों पर ना जा सकते थे, वहां तो चचा का हुक्म चलता और मेरे वालिद को कोई ना पहचानता था। चचा के ऐशो आराम बहुत बढ़ गए तो पैदावारी आमदनी में हमारा और फूफियों का हिस्सा कम से कम होने लगा। तब हमारी चारों फूफियों ने मिलकर इस बात का नोटिस लिया और चचा से अपने हक का मुतालबा कर दिया कि जमीन का बंटवारा करो और हमारा शरई हिस्सा हमको दो। वो हाँ हाँ करते, लेकिन अरसे तक इसी तरह टाल मटोल से काम लेते रहे, यहाँ तक कि वालिद साहब सर्विस से रिटायर हो गए। मेरी वालदा और फूफियों के कहने पर अब वो भी अपनी ज़मीनों पर जाने लगे। वहां जाकर चचा जान के घपलों का पता चला। उन्होंने दादा की ज़मीन को पटवारी से मिलकर काफ़ी एकड़ फरोख्त कर दिए थे और दोबारा करीब की ज़मीनें अपने नाम से खरीद ली थीं। बाबा जान ने झगड़ा ना किया और फूफियों को भी झगड़े से ये कहकर रोक दिया कि बाप और माँ के तिरके और विरासत की ज़मीनों में से रमीज़ का भी हिस्सा है, तो समझ लो इसने अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर दूसरी जगह ले ली है। जब बंटवारा होगा इसका फरोख्त करदा हिस्सा इसके हक से कट जाएगा और बाकी ज़मीन हमको शरई हक से मिल जाएगी। जब बंटवारे का मरहला आया, चचा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ज़मीन के फरोख्त करदा हिस्से को शामिल ना किया। बंटवारा सारी ज़मीन पर करने के बजाय जो बाकी थी इसमें पूरा शरई हिस्सा लेने का मुतालबा कर दिया। कहते थे देखभाल तो मैं करता हूँ, मेहनत मेरी होती तो मैं क्यों ज़्यादा ना लूँगा। शरई हिस्सा पूरा किसी को ना मिलेगा क्योंकि मुख्तियारनामा तो मेरे पास है। हिस्सा शरई इंसाफ से तो सबको मिल सकता था, लेकिन इसके लिए मुकदमाबाजी लाजमी थी, जो कि बाबा जान ना चाहते थे कि एक घर में साथ रहते हैं तो बंटवारा भी इत्तफाक और सुलह से होगा। ज़मीन की खातिर लड़ेंगे, बच्चों में दुश्मनियाँ होंगी, हम कमज़ोर होंगे, दुश्मन फ़ायदा और रिश्तेदार उंगलियाँ उठाएंगे तो इज्जत घटेगी। ख़ानदान की खातिर वालिद तो समझदारी से काम ले रहे थे, लेकिन चचा पर लालच गालिब आ चुका था। इनका बस चलता तो भाई और बहनों से सारी ज़मीन औने पौने खरीद लेते और किसी को 1 इंच इसका हिस्सा ना देते। जब बंटवारे पर उन्होंने कोई समझौता कबूल ना किया तो फूफियों को गुस्सा आया और वो लड़ने आ गई। उन्होंने मुकदमेबाजी की भी धमकियां दी। चचा पर कोई असर ना हुआ। वो चालसाजी से अपने साथ अंदर खाना मजबूत कर चुके थे। यूं चचा रुमेश खुफिया तौर पर ज़मीन बेचते रहे, फिर इनकार कर देते, जबकि कब्जादार वो लोग हो जाते जो ज़मीन खरीद लेते थे। ये बातें रफ्ता रफ्ता मेरे वालिद के इल्म में आने लगी तो वह हैरान रह गए कि सगा भाई ये क्या कर रहा है, जिसका तसव्वुर भी ना किया था। वालिद ने रिकॉर्ड निकलवाया। पता चला कि छोटे भाई ने तमाम ज़मीन अपने नाम करा ली है और बहनों के हिस्से अपने कब्जे में कर लिए हैं। ऐसी बात इनको कैसे बर्दाश्त होती। वो वालिद से लड़ने आ गई कि तुम्हारे ठंडे मिजाज और तसल्लियों की वजह से रमीज़ को ये मौका मिला है और हमारा हक उसने गज़ब किया है। अब तुम ही इससे हमारा हिस्सा दिलवाओगे। वालिद अपना हिस्सा ना ले पा रहे थे, बहनों को क्यों कर दिलवाते। कागजात सब चचा के कब्जे में थे, जबकि फूफियों का कहना था कि तुम भी छोटे भाई से मिल गए हो। एक रोज़ चचा ने ज़मीन का एक बड़ा रकबा फ़रोख्त किया, रकम जेब में डाली और कराची चले गए। वो वहाँ बंगला ख़रीदना चाहते थे ताकि अपनी फैमिली को बड़े शहर शिफ्ट कर सकें। वो बंगला देखकर वापस आए तो बीमार पड़ गए, दोबारा कराची ना जा सके। इधर फूफियों ने मेरे वालिद का नाक में दम कर रखा था। वो बहुत परेशान थे। बहनें कहती थीं कि रमीज़ पर मुकदमा करो और जिस घर में रह रहे हैं इसका भी बंटवारा करो। हालांकि दादी ने कह दिया था कि मेरे घर में सिर्फ बेटे हिस्सादार होंगे, बेटियों को ज़रा अराजी से इंसाफ कर देना, क्योंकि ये शादीशुदा हैं, इनके अपने अपने घर हैं। लेकिन अब वो गुस्से में घर भी बिकवाने का कहती थीं। वालिद साहब की कमज़ोरी का चचा ने खूब फ़ायदा उठाया और ज़्यादा दीदा दिलेर हो गए। इलाके की पुलिस इनको मानती और सियासत में भी इनका अमल दखल रहता। वालिद ज़मीनों पर जाते भी तो इनको कोई ना पूछता। छोटे भाई ने न जाने कैसा जाल बिछाया था कि मज़ारे भी इनको ना गिरदानते थे। वो ज़मीन के कागजात निकलवाने की तगोदो करते रहे, लेकिन बहनों से सब्र ना हो रहा था। वो हमारे घर आकर धरना देकर बैठ गईं कि मुकदमा कर दिया, फिर इस आबाई घर का बंटवारा कर दो। कैसे बंटवारा करते? अगर घर बेच देते तो हम कहाँ जाते? खुदा की करनी कि चचा रमीज़ इस बार जब ज़मीनों पर गए वहाँ किसी से इनका झगड़ा हो गया
تنازع پہلے سے چل رہا تھا۔ کچھ ایکڑ خفیہ زمین کسی کو بیچی تھی اور اب ان کو قبضہ نہ دیتے تھے کیونکہ طبیعت میں لالچ آ چکا تھا۔ بس وہاں اس تنازع کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے انہیں رات کے وقت ڈیرے پر سوتے ہوئے گولیاں مار دیں اور اس طرح چچا جان بحق ہو گئے۔ جب یہ اطلاع ہم کو ملی، دھچکا لگا۔ بے شک بٹوارے کا تنازع تھا، لیکن کوئی بھی ان کی جان کا دشمن نہ تھا کہ ہم اس اطلاع پر شاد ہوتے۔ سبھی رونے لگے، پھوپھیاں بھی آنسو بہا رہی تھیں اور چچی جو ہمارے درمیان اکڑ کر ایسے رہتی تھی کہ جیسے یہ راجدھانی انہی کی ہو، وہ بھی غم سے نڈھال امی جان سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی کہ ان کا تخت و تاج سب کچھ چلا گیا تھا۔ شاید خدا کو یہ نظارہ دکھانا مقصود تھا۔ بہرحال والد نے ان کو بہت تسلی دی، جبکہ خود بھی وہ غم سے نڈھال تھے۔ وقت ہر زخم مٹا دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی چچا کے غم سے سنبھل گئے، لیکن اب مسئلہ ان کی فیملی کا تھا۔ چچی خوفزدہ تھی کہ سرتاج نہیں ہے تو یہ لوگ مجھ سے اور میرے بچوں سے ہمارے کیے کا بدلہ لیں گے، لیکن کسی نے ایسا نہ کیا اور والد نے سب کو ایک کنبے کی طرح سنبھال لیا۔ والد کو ساری زمین اور ملکیت کا اختیار مل گیا تو انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ چچا اور ان کے بچوں کا حق ان کو دیا اور پھوپھیوں کا حصہ انہیں دے دیا۔ دو پھوپھیاں بہت امیر تھیں، انہوں نے اپنا حصہ نہ لیا اور یتیم بھتیجوں اور بیوہ بھابھی کے حق میں وہ از خود دستبردار ہو گئیں، جبکہ دو پھوپھیوں نے اپنا حصہ لیا۔ والد نے چچا مرحوم کے یتیم بچوں اور بیوہ بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی سرپرستی میں ان کی زمینوں اور ترکے کی دیکھ بھال اس وقت تک کرتے رہے جب تک وہ بالغ اور سمجھدار نہ ہو گئے۔ جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی وراثت کو سنبھال سکیں تو قبضہ و اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ چچی اس حسن اتفاق سے بہت مشکور تھیں۔ اپنے بچوں کے رشتے ہمارے ساتھ کرنے کی آرزومند ہو گئیں تو والد صاحب نے میرا نکاح چچا زاد طارق سے اور میری بہن فوزیہ کا نکاح چچا کے چھوٹے بیٹے سے کر دیا۔ ایسے ہی چچی کی اکلوتی بیٹی ماریا میرے بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ یوں وہ زمین جس کے بٹوارے پر شدید نفاق پیدا ہوا تھا ختم ہو گیا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ گئی۔ ہمارا خاندان اب بھی ایک مثالی خاندان ہے اور ہم بہت سکون اور پیار سے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں کئی فیملیاں سما سکتی ہیں۔ پھوپھیاں جب آتی ہیں خندہ پیشانی سے ملتی ہیں اور والد صاحب کی عزت کرتی ہیں۔